یا اللہ ہم تیرے ہی بھروسے پہ بیٹھے ہیں اللہ، ہمیں کچھ نہیں آتا، اس محفل میں برکت عطا فرما دیجئے، اس محفل کو قبول فرما لیجئے یا اللہ، آپ ہمیں قبول فرما لیجئے یا اللہ، آپ ہمیں قبول فرما لیجئے یا اللہ پاک، آپ ہمیں قبول فرما لیجئے یا اللہ، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ پاک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، بس آپ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ جو آپ نے ہمیں قبول فرمایا تو ہم لوگوں کے مقدر سنور گئے، ہمارا جینا کام آ گیا، ہمارا مرنا کام آ گیا۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں نہیں قبول فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک جانور میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں رہا۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں نہیں قبول فرمایا تو ایک جانور میں اور ہمیں کیا فرق رہ گیا۔ یہ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ہمیں جو کام آپ نے دنیا میں دے کر بھیجا، اللہ زندگی گزر گئی، ہم نے وہ کام نہیں کیے یا اللہ پاک، آپ نے جو کام دے کر بھیجا ہم نے وہ کام نہیں کیے، ہم نے پوری زندگی اپنی گنوا دی۔ اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا۔ اے اللہ ربنا زدنا علما وعملا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ، ہم تیرے اللہ تبارک تعالی تیرے قانون توڑتے رہے یا اللہ، ہم تیرے قانون یا اللہ ہم تیرے قانون توڑتے رہے یا اللہ، پھر بھی آپ ہم پہ رحم کرتے رہے اللہ، ہم آپ کے قانون توڑتے رہے لیکن آپ پھر بھی ہم پہ رحم فرماتے رہے یا اللہ، آپ بہت رحیم ہیں، آپ بہت کریم ہیں اللہ، اللہ اللہ آپ بہت کریم ہیں اور بہت رحیم ہیں یا اللہ، آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا یا اللہ، آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا یا اللہ پاک، آپ نے ہمیں گناہوں سمیت قبول فرمایا اللہ۔ اللہ یہ جتنی بھی جماعت یہاں بیٹھی ہے اللہ، اس کے دل کی تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، تمام بے سکونیوں کو دور فرما دے اللہ، ان کے رزق کا ایسا انتظام فرما، ایسا انتظام فرما اللہ، ان کے رزق کا انتظام فرما اور ایسا انتظام فرما اللہ، غیب کے خزانوں سے لا یحتسب، آپ فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے بھیجوں گا۔ اے اللہ پاک، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا بہت مشکل وقت آئے جب ہر راستہ بند ملا، اے اللہ ہر راستہ بند ملا اللہ پاک، اس کے بعد اللہ تبارک تعالی، لیکن ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر بھی ہر راستہ بند ملا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنے اچانک ہی ایسے راستے کھولے جس کا گمان بھی نہ ہوا، ہر مشکل کا سدباب کیا، ہر مشکل پریشانی سے ہمیں نکالا، ہر بیماری سے نکالا اللہ پاک، ہم ایسے کیوں ہیں کہ جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے ہم لپٹتے ہیں، چمٹتے ہیں ہم آپ سے، بس آپ ہی کا نام لیتے ہیں، اور جب ہماری پریشانی ہم سے دور ہو جاتی ہے تو اے اللہ پاک، ایک ہے نا محاورہ کہ تو کون اور میں کون، یا اللہ ہمیں حقیقی محبت سے سرشار فرما، ہمیں اپنی حقیقی محبت سے سرشار فرما یا اللہ، ہمیں اپنی حقیقی محبت سے سرشار فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ، ہمیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمیں معاف فرما دے، ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے یا اللہ، نہ ہم تیرے کسی کام کے ہیں اور نہ ہم تیرے کسی عمل کو، تیرے احکامات کی صحیح پابندی کرتے ہیں یا اللہ، پھر بھی ہمیں معاف فرما دے۔ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ،
سب پہ اپنے کرم کی برسات فرما دے، سب پہ اپنے رحم کی برسات فرما دے، سب کو قلبی سکون عطا فرما دے، سب کے اہل خانہ کو ان پر مہربان فرما دے، سب کے اہل خانہ کو مومن بنا دیجئے، سب کے اہل خانہ کو محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے۔ اے اللہ سب کو دنیا کی تمام زینت سے نفرت کروا دیجئے۔ یا اللہ آخرت سے محبت دل میں ڈال دیجئے۔ یا اللہ دنیا تو ایک دن چھٹنی ہے، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ آج نہیں تو کل یہ دنیا ہم سے چھٹ جائے گی۔ یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ سراب ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کر من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رب چاہی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جیسے کہ کل ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، شابی رحم اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھیں، 40 دن تک 41 دفعہ پڑھیں۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح پوری۔ پھر جب دوسری پڑھیں گے تو ہم یہی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس طرح 40 دن تک پڑھیے اور 41 دفعہ روز پڑھیے کسی بھی حاجت کے لیے۔ اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیجئے۔ دوسرے یہ کہ 9 چندی اتوار کو، یعنی 9 چندی اتوار جو مہینہ شروع ہوتا ہے نا سولر یہ لونر کیلنڈر سے، یعنی جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے اس کے بعد جو پہلی اتوار آتی ہے نا، 9 چندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھیں، یعنی میم نہ ملائیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی بہت میم ملانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھیں، ہر روز اسی وقت ایک وقت مقرر کر لیں، اسی وقت پڑھیں اور 10 بار کم کرتے جائیں، یعنی پہلی 9 چندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان جو ہے بلا قید یعنی میم ملائے بغیر 70 بار پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب دوسری 9 چندی آئے نہیں، اس کے بعد ہر روز، جب اس کے بعد پیر آئے گا، منگل آئے گا، بدھ آئے گا، ہر روز جو ہے وہ 10 بار کم کر دیں، یعنی پیر کو آپ پڑھیں گی 60 دفعہ، پھر پڑھیں گی کیا کہتے ہیں 50 دفعہ، تو 10 بار کم کرتے جائیں یہاں تک کہ ہفتہ بالکل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جائے فبیہا، یعنی بالکل ٹھیک، ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اس طرح کریں۔ یعنی آپ نے اگر کوئی آپ کی حاجت ہے جو ابھی تک نہیں پوری ہو رہی، تو جیسے ہی لونر کیلنڈر سے یعنی شمسی نہیں چاند کا کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے نا، جسے آپ 29ویں روزے کے بعد اس بات کے منتظر ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی الحمدللہ، ہم کیا یعنی جتنے بھی لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ بھئی چاند نکل گیا، آیا شوال کا کہ نہیں آیا، کل عید ہے یا کل کا روزہ ہے، تو وہ ہوتا ہے لونر کے ساتھ، یعنی چاند کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر پہلی دفعہ کر کے دیکھ لیں، اگر پہلی دفعہ میں آپ کی حاجت نہیں پوری ہوتی، یہاں پر بہت سی بچیاں ایسی بیٹھی ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں جو بہت پریشان ہیں اپنے گھر والوں سے، کوئی اپنے بچوں سے پریشان ہے بہت زیادہ، کوئی اپنی بچی سے پریشان ہے بہت زیادہ، کوئی اپنے میاں کے ہاتھوں روئے جا رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت خوبصورت ہے کہ جب آپ کا اب یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، تو 9 چندی اتوار جیسی پہلی اتوار آئے گی نا، سورج اس کے بعد پہلی ہونے کے بعد، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 9 چاندی یعنی اتوار کو صبح جو نماز فجر کی پڑھیں گی، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس سمپل طور پہ نا جو ہے بسم اللہ پڑھ لی، اعوذ باللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد 70 دفعہ وہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ، پھر پیر آ جائے گا تو اس میں پھر 60 کر لیں، پھر منگل آ جائے گا، پھر
آپ 50 کر لیں، پھر بدھ آئے گا تو 40 کر لیں، پھر جمعرات آئے گی تو 30 کر لیں، پھر جمعہ آئے گا تو پھر 20 کر لیں، پھر ہفتہ آئے گا تو پھر 10 کر لیں، تو اس طرح اتوار میں آئے گا تو پھر وہ 10 ہی رہ جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ اگر پہلی دفعہ میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ دوسرے اور پھر تیسرے مہینے میں بھی اس طرح کریں۔ اس کے علاوہ اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لکھ کر، یعنی کیا کریں، یہ صورت جو ہے نا، آپ کہیں گلاب کا عرق لے لیں، یعنی یا مشک و زعفران میں سے زعفران لے لیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کو پانی میں ملا کے اس کی سیاہی بنا لیں، اور پھر اپنے اس صورت کو کسی چینی کے برتن پہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مریض کو، یعنی پی لیں، دھو کر پی لیں، پلانا 40 روز تک۔ یعنی ایسے خطرناک امراض جو کہ جان نہ رہو، جان نہ چھوڑ رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کے دم کرنا مجرب ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، پھر اس میں ایک فرشتہ نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا، پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجئے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملے، نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی ولی کو ملے، نہ کسی اور پیغمبر کو ملے۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کا آخر رکوع، ان کو نور اس لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گی، یعنی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ یہ نور کیوں کہا گیا، اس کو نور اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گی اور پل صراط سے پار کروائیں گی، یعنی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں، آگے اگلی دفعہ اگلا سبق تو انشاءاللہ پیر کو ہوگا، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورتوں کے خواص ہے، اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو انسان اللہ اکبر زیادہ پڑھتا ہے تو وہ جب پلسرات کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کے دائیں طرف سے روشنی نکلے گی، اور اس سے جو ہے وہ جیسے ایک آپ دیکھیں، اس کو میں یوں سمجھاتی ہوں آپ کو کہ جیسے آپ نے دیکھو گا نا آج کل کیا ٹرینڈ ہے کہ بالکل اندھیرا کر دیتے ہیں، جب جس راستے سے دلہن آ رہی ہو تو پھر دلہن پر فوکس کر کے دلہن پہ یا جو دولہا دلہن دونوں ہوتے ہیں، یا جیسے دلہن آ رہی ہوتی ہے یا دولہا دلہن کی جب رخصتی ہوتی ہے، یعنی جب ہو رہی ہوتی ہے تو پھر صرف لائٹیں اس پہ دولہا دلہن پہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹوں میں، اور پیچھے سے تو اسی طریقے سے جیسے دولہا دلہن کو، یعنی دلہن کو سامنے رکھ کے بات کو سمجھے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ اللہ حافظ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اکبر جو ہے وہ زیادہ پڑھتا ہے تو اس کا کیا کہتے ہیں دایاں حصہ بالکل روشن ہوتا ہے، اور جو شخص سبحان اللہ زیادہ پڑھتا ہے تو اس کا بایاں، یعنی وہ اللہ اکبر کم پڑھتا تھا، سبحان اللہ زیادہ پڑھتا تھا، تو اس کا پھر بایاں حصہ بہت روشن ہوگا، وہاں سے روشنی کی شعائیں نکل رہی ہوں گی جس میں وہ اپنے صراط کو پار کر لے گا۔ اور جو شخص اب آپ اس کو بھی یوں اس حدیث کو یوں بھی لے لیتے ہیں کہ جو شخص اللہ اکبر کثرت سے پڑھتا ہوگا تو اس کا دائیں حصہ بھی روشن ہوگا، اور جو شخص سبحان اللہ بھی کثرت سے پڑھتا ہوگا اس کا بایاں بھی روشن ہوگا۔ اب دونوں طرف سے روشنیاں نکل رہی ہیں، اب اس رات آپ کو پتا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی اور جہنم پر قائم ہوگی۔ تو سمجھ آئی آپ کو؟ تو پلسرات سے تیزی سے گزر جائے گا۔ اب اندھیرے میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہمیں ایک پگڈنڈی جو ہے، ہمیں تو راستے میں جانا ہی مشکل ہو جائے، اندھیرے میں تو راستہ ہی طے کرنا مشکل ہو جائے، نہ کہ آپ کو پتا ہے کہ نہ کہ اتنا باریک بال سے زیادہ باریک، بال سے آپ دیکھیں نا اپنا بال بچھا کر اس کو کر کے دیکھیں کہ اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے،
یا اس پہ کر سکتے ہیں ہم تو 1 فٹ کی ڈنڈی پہ چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو اگر ایک شخص اللہ اکبر زیادہ پڑھتا ہے تو اس کا دائیں طرف، اور اگر ایک شخص سبحان اللہ زیادہ پڑھتا ہے تو اس کا بائیں طرف، اور اگر ایک شخص اللہ اکبر سبحان اللہ خوب کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کے دونوں حصوں سے روشنی نکلے گی. لیکن یہ میں نے اپنی طرف سے بتایا، حدیث پاک کا مفہوم صرف یہی ہے کہ جو شخص اللہ اکبر زیادہ پڑھتا ہے تو اس کا دایاں حصے سے روشنی پھوٹے گی، یعنی روشن ہوگا، اور وہاں سے روشنی نکل رہی ہوگی. اور جو شخص کیا کہتے ہیں سبحان اللہ زیادہ پڑھتا ہے اس کا بایاں حصہ روشن ہوگا، وہاں سے روشنی پھوٹے گی. اور جو شخص کلمہ زیادہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ جو ہے وہ اس کے سر پہ تاج کی طرح چمکے گا. تاج جیسے نہیں، تاج سے روشنی نکل رہی ہے، یعنی تاج بن کے چمکے گا. اور جو شخص کیا کہتے ہیں الحمد زیادہ پڑھتا ہے، اس کا جو ہے نا پیچھے سے اس کی پشت بنائی ہوگی، جیسے دلہن کو ایک ہاتھ پیچھے رکھا ہوتا ہے نا، لے جانے والے نے ایک ہاتھ سے اس نے دلہن کو اس طرح پیچھے سے پکڑا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یوں پہنچے گا. اور حدیث پاک کا جو مفہوم ایک تھوڑا سا اور تھا، وہ یوں تھا کہ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے، مطلب ایمان والا ہے، تو مطلب وہ ایمان اس کے سر کا تاج بنے گا، اور کلمہ اس کو راہ دکھانے کے لیے آگے آگے راستہ جو کہتے ہیں روشن کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا، راستے پہ چلنے کے لیے راستہ بھی تو روشن ہونا چاہیے نا بہت. تو یوں یہ حدیث پاک کا ایسے مفہوم ہے کہ کلمے ایمان کا تاج اس کے سر پہ چپکے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے آگے روشنی کرے گا راستے میں. اور اللہ اکبر جو ہے اس کا وہ اللہ اکبر اس کا جو ہے وہ دانی حصہ، اور سبحان اللہ اس کا بائیں والا حصہ. اور اس کے الحمد شریف جو سورہ فاتحہ ہے اس کے جو ہے بیک پہ، یعنی اس کے پیچھے سے اس کو سنبھال کے چلے گی. تو کیا خوب ہو کہ آپ سب کے سب یہ پانچوں ذکر شروع کرنے کے ایمان کو اپنے مضبوط کر لیں، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مضبوط ایمان فرما دیجئے ایمان میں. اور تو اس کی دعا سب سے خوبصورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائیے جو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا. کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان اگر تمام دنیا میں بانٹ دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی جو مجھے سمجھ آئی، یعنی سب کی مغفرت کروانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اور پھر کہتے ہیں اس میں لکھا تھا پھر بھی بچ رہے گا، یعنی اتنا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان. تو ایسے ایمان مانگے، مانگنے میں کیا حرج ہے، مانگ لیں. اگر اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دے گا تو پھر کچھ بھی دے گا تو اس میں بھی بہت فائدہ ہے، کہ کچھ بھی ان کا بہت زیادہ ہوگا. تو امید ہے کہ بات سمجھ گئی ہوں گی. تو کثرت سے دعا مانگا کریں ایمان کی، اور یہ تمام کے تمام اپنے ایمان کو خوب مضبوط کرنا. دوسری بات ہے کہ رزق حلال کھائیں، رزق حلال کھائیں، اور اللہ سے توکل اللہ مانگے. اے اللہ مجھے کچھ بھی آئے یقین، یا اللہ پاک مجھے کچھ سمندر میں بھی پھینک رہا ہو تو میرا توکل ہے کہ اللہ پاک مجھے بچا لیں گے. آپ کا جتنا توکل کبھی ہوگا اتنی اللہ رب العزت کی اسی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور برکتوں کی برسات ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ پر ہے اب کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنے ایمان کو کبھی کرنا ہے. تو مانگنے سے ہوگا، بار بار رد اللسان رہیں، حرام سے بچے، رد اللسان رہیں. یعنی رد اللسان کا مطلب ہوتا ہے بھائی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ پڑھتی رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ یہ جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کا دن جو ہے اللہ پاک کے حکم سے جمعرات کا دن ہوتا ہے احکام الجنائز کا، میت کو غسل دینے کا بیان. امید ہے کہ آپ کو بہت سی ایسی باتیں نئی بھی ملی ہوں گی. یقین کریں کہ میں بتا رہی ہوں کہ لوگ ایسی ایسی خرافات کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھر میں میاں کی موت ہوئی تو میاں کے جنازے کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی باہر نکال دیا کہ جی اس کو جانا آنا آسان رہے. اتنی میری آنکھوں میں کہوں اللہ، تب تک میں اتنا پڑھی وہ نہیں تھی علم والی، لیکن تب بھی مجھے یہ چیز بری لگ رہی تھی کہ یہ چیز نہ میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں. تو اتنی یقین کریں مغرب کے ٹائم جو ہے میت والے گھر میں میت کے کمرے کو روشن کر دیا جاتا ہے، گھر کو روشن کر دیا جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ کوئی کسی قسم کے ایسے احکامات نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ لوگ کہتے ہیں روح آتی ہے، روح کیسے آ سکتی ہے؟ چلیں آپ پڑھیں تو صحیح، وما ادراک علیون. اللہ تبارک علیین کیا ہے؟
علیین وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں پر روحیں جا کے، جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ کا گھر ایک مثال کے طور پہ ایسی جگہ پہ ہے جا کے بہت گڑھے ہیں، جہاں بڑی گندگی پڑی ہے، یا جہاں بہت دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک ایسے گھر میں لے جایا جاتا ہے جو پتہ نہیں کتنے کنال کا ہو، جہاں ویل فرنشڈ گھر ہو، اور وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہوں، وہ روشن ہو، وہاں پر ہر خواہش آپ کی پوری ہو رہی ہے، تو کیا آپ اس پرانے گھر میں آنا پسند کریں گی؟ خدا جانتا ہے جو نئے روحیں ہیں وہ کبھی دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی، وہ علیین کے اعلیٰ مقام میں اپنے اور رشتے داروں کے ساتھ رہتی ہیں، ان کا نہیں دل کرتا کہ آئیں وہ آپ کے گھر میں دوبارہ، اپنے گھر میں دوبارہ۔ اور جو بدروحیں ہوتی ہیں وہ سجین کے ادنا مقام میں، سجین کے انتہائی کربناک مقام میں رہتی ہیں، اور سجین ایسی جگہ ہے، علیین ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک دفتر کا نام ہے جہاں روحیں جمع ہوتی ہیں، اور سجین بے شک اس میں دیکھ لیں آپ قرآن مجید میں تفسیر، اور سجین کیا ہے؟ وہ جگہ ہیں جو ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری میں ہوتی ہے، اور وہاں کے فرشتے اللہ پاک نے ایسے جذبات سے آری فرشتے بنائے ہیں جن کو کسی پر ترس ہی نہیں آئے گا، اور جب کوئی روح وہاں سے نکلنا چاہے گی اور وہ جہنم کے گھڑے کو چڑھنے لگے گی پار کرنے کے لیے، تو وہاں پر اس کو گرز مارے جائیں گے اور وہ نیچے آ کے پھر گر جائے گی روح۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ایسے کہ یہ صحیح ہوگا کہ روحیں آتی ہیں؟ نہیں میری پیاری بہنوں، نہیں ایسا بات ہے۔ دوسری بات، ایک اور بات سن لیں، ہمارے علماء دین فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر موت ہو جائے تو پہلے 3 دن میں جا کے اس کو افسوس کراؤ، اب اس کے پاس کھانے پینے کے چکر میں نہ بیٹھو کہ جی اس وقت یہ کل کا کھانا ہے، یہ آج میت کا کھانا ہے، یہ خالی کا کھانا کہلاتا ہے، یعنی یہ کھانا جو ہے وہ کسی صورت پسندیدہ کھانا نہیں ہے۔ یہ میں ابھی اس کا ذکر بتا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ کیسا کھانا ہے، اس سے کھانے سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کہیں یعنی کوئی مہمان بن کے جائیں، یعنی کوئی جیسے آپ کراچی چل جائیں یا فیصل آباد جائیں اور آپ ان کے گھر میں، صاحب خانہ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے ہیں، اپنا کھانا نہیں لے کے گئے ہوئے، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہیں کہیں قریب سے آئے ہوئے ہیں، لاہور شہر سے آئے ہیں، لاہور شہر میں جا رہے ہیں، تو بھائی یہ کھانا ان کا حق ہے جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اور یہ کھانا ہمارا حق نہیں ہے، اور اللہ ہمیں نہ کھلائے الحمدللہ۔ لوگوں کو میں نے دیکھا، لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یار ذرا بوٹی ڈال لینا اس میں، میں نے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا۔ تو بھائی یہ کھانا، یہ کوئی پکنک پہ تھوڑی آئے ہوتے ہیں کہ جی کھانا کھا رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ بات ایک کتاب میں لکھا ہے کہ موت کے بعد انسان کے 5 حصے بن جاتے ہیں، ایک تو روح ہے، اسے ملک الموت لے جاتی ہے، دوسرا انسان کا جسم ہے جسے کیڑے کھا جاتے ہیں، تیسرا اس کا مال ہے جو اس کے وارث لے جاتے ہیں، چوتھا اس کی ہڈیاں ہیں جنہیں مٹی کھا جاتی ہے، اور پانچواں اس کی نیکیاں ہیں جو اس کے حقدار قرض خواہ لے جاتے ہیں۔ یعنی کیا؟ اگر ایک شخص بڑی نیکیاں لے کے جاتا ہے لیکن اس نے کسی کے پیسے دینے اور دیتا نہیں ہے، حالانکہ دے سکتا ہے، تو پھر اس کو یا کسی کی غیبتیں کی ہوئی ہوں، لیکن کیا کریں؟ غیبتوں کی معافی نہ مانگی ہو اس سے جا کے۔ غیبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ غیبت کے لیے جو شخص سے آپ نے غیبت کی ہے، جیسے میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں آپ ہی سے معافی مانگوں، چاہے فون کر کے مانگوں، چاہے میسج کر کے مانگوں، چاہے میں آپ کے پیروں میں بیٹھ کے مانگوں، میں کہوں اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حق ہے غیبت کرنے کا۔ لیکن اگر وہ شخص مر گیا جس کی آپ نے غیبت کی ہے اور آپ کو پتہ چلا اب تو وہ مر چکا ہے، تو پھر اس کے لیے اتنی مغفرت اللہ رب العزت سے مانگیے، اتنی مانگیے کہ آپ کا دل کہہ دے کہ مغفرت ہو گئی، کیا آپ کا دل کہہ دے کہ مغفرت ہو گئی، اب تو اس کی مغفرت ہو گئی، تو آپ کا دل آپ کو بتا دے کہ اب تو اس کی مغفرت ہو گئی، آپ کا دل کہہ دے کہ اس کی مغفرت ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جان چھٹتی ہے۔ تو بھئی کیا مزہ آ رہا ہے ہمیں کیوں اتنا مزہ آتا ہے کہ ہم غیبتیں کرتے ہیں؟ تو تھوڑی سی دیر کے لیے غیبت، تھوڑی سی دیر کے لیے غیبت، اور تھوڑی سی دیر کے لیے غیبت، اور اس کا فائدہ کیا ہے آپ دیکھ لیں۔
کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. اول تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں کہتی ہوں کہ بھائی میری جو بھابھی اچھی نہیں ہے یا میری فلاں پڑوسن اچھی نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کہوں کہ میری پڑوسن اچھی نہیں ہے یا میری بھابھی اچھی نہیں ہے یا میری بہو اچھی نہیں ہے یا میں کوئی اس طرح کی بات کرتی ہوں, تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں آپ کیا کر سکتی ہیں. مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ میری بہو اچھی نہیں ہے یا میری بہن اچھی نہیں ہے, اگر میں کوئی آپ سے بات کہتی ہوں تو آپ سے مجھے وہ قیمت کر کے مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے بتاتی ہیں کہ میری بہن بہت خراب ہے, اس نے میرا حق مار لیا, اس نے میرے قلے دبا لیے. اب بتائیں آپ کی نیت کیا ہے, کیا آپ مجھ سے ہمدردی لینا چاہ رہی ہیں؟ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے یہ کہ آپ کے حق میں دعا کر دوں بس. وہ تو غیبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے کہ باجی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا حق مجھے مل جائے, تو بات تو ختم ہو جاتی ہے. تو سمجھ آ گئی اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے اور پانچواں اس کی نیکیاں. اب دیکھیں نا, کوئی انسان اتنی نیکیاں لے کے جائے کہ اس نے مسجد بنا دی اپنے پیسوں سے, اس نے مدرسہ بنا دیا اپنے پیسوں سے, اب وہ اتنی ساری نیکیاں لے کے جائے کہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار ہے, وہ نمازیں بھی پوری پڑھتا تھا, روزے بھی پوری رکھتا تھا, لیکن پتہ چلے کہ فلاں کی زمین مار لی, 5 مرلے 2 مرلے, بھائی حق وراثت میں سے وراثت نہ دیا بہنوں کو, تو خدا کے واسطے ابھی دے لو, حق وراثت ابھی دے لو, جتنا جس کا بنتا ہے. بہنوں کو پیار سے دو, بیٹیوں کو پیار سے دو, اور بیٹوں کو پیار سے دو. جو ان کا حق اللہ نے بنا دیا اس کو تم کیوں سلب کرتے ہو؟ تو ورنہ وہ وہاں پر آپ سے کہیں گے, اللہ کے حضور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق مارا تھا اور مجھے وہ حق دلوائیے. میری ایک فرینڈ ہے, وہ اس کے بھائیوں نے نا 5 بہنیں تھی, غالباً 5 بہنیں ہیں میرے خیال میں, تو ان کے بھائیوں نے نا ان سے کہا کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی تھی اس لیے ہم نے تمہیں دینا. اور ان کے والد صاحب نے جو گھر چھوڑا ہے نا, وہ میں الحمدللہ جا چکی ہوں. وہ گھر ایسی جگہ پہ ہے لاہور میں جہاں پر ایک مطلب کہتے ہیں نا ایک کھوکا بھی لگانے کی جگہ مل جائے تو وہ بھی بہت مہنگی ہوگی. بہت اچھی جگہ پہ ہے وہ, اور بہت مشہور جگہ پہ ہے. اور لیکن بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تم لوگوں کی شادیاں کر دی تھی, بس ختم. تو آپ یقین کریں کہ میں نے اس سے کہا تم نے کیا کرو گے اپنی فرینڈ سے, اور وہ میری فرینڈ بالکل بچپن کی, ہم یہ ایک ساتھ پڑھے ہیں ماشاءاللہ, 6 کلاس سے 9ویں کلاس تک, 5 سال 6 سال ہم ساتھ پڑھے. تو میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ ہم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے لیں گے, ہم قیامت والے دن اللہ کے حضور تم سے لیں گے. میں نے کہا تمہارے بھائی نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کیا. کہتی ہے ہاں, ہم ساری بہنوں نے ایک ساتھ یہی کہا, بھیا تم ہمیں ابھی نہیں نہ دے رہے, نہ دو, ہم قیامت میں اللہ کے سامنے تم سے نکلوا لیں گے اپنا حق. خدا کی قسم سوچیں آپ ذرا کہ سوچیں یہ بات کہ اگر یہ بہنوں کے جہنم میں جانے کے فیصلے ہو گئے تو یہ اپنے وہ 3 4 جو بھائی ہیں ان سے جب اپنا حق لیں گی تو وہ 3 4 بھائیوں کے فیصلے جہنم کے ہو جائیں گے, اور ان کے پاس ان کی نیکیاں آ جائیں گی اور یہ جنت میں چلی جائیں گی. کتنا بڑا سودا ہے جسے ہم سوچتے ہی نہیں, ہم دھڑلے سے بیٹھ کر کسی کی برائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبتوں سے محفوظ فرما دے. اور 5 اس کی نیکیاں ہیں جو اس کے حقدار قرض خواہ لے جاتے ہیں, یعنی قرض بھی دیجئے کسی کی, لہذا ہم کیوں غیبت اور دوسری ایسی باتوں کے ذریعے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ بانٹ دیں گے, کیوں دے دیں گے؟ غیبتوں کے بدلے نیکیاں ضائع کرتے ہیں ہم اپنی. اللہ اکبر. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. ریاض الصالحین میں ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے گناہ دھل رہے ہیں اور اس کے سر پر وہ گناہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. دراصل ہم اپنے کسی مخالف کی غیبت نہیں کرتے بلکہ اپنے مخالف کو اپنی نیکیاں دے رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک بندے سے مجھے بہت نفرت ہے اور میں اس کو نیکیاں دے جا رہی ہوں اپنی. اللہ اکبر, کیا گھاٹے کا سودا کر رہی ہوں. نفرت بھی ہے, چاہتی بھی ہوں کہ اس کا کچھ نہ بنے, اور اس کو کیا کر رہی ہوں, اس کی برائیاں ادھر ادھر بیٹھ کے کر رہی ہوں اور اس کو اپنی نیکیاں دے رہی ہوں. تو مجھ سے بے وقوف دنیا میں ہو نہیں سکتا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا یہ معاملہ تو انسان کے ساتھ ہوگا مگر کیا معلوم کہ اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زندوں اور مردوں سے خطاب، یہ معاملہ تو انسان کے ساتھ ہوگا مگر کیا معلوم کہ اس کے بیوی بچے اور مال اسباب کس کھاتے میں جاتے ہیں اور وہ اس کے کس کام آتے ہیں، اس کے کام آتے بھی ہیں یا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں تشریف لے کر وہاں بلند آواز سے کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اموالکم قسمت و دوارکم سکینت و نساؤکم زوجت۔ اے پیوند خاک ہو جانے والے لوگوں، تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں، تمہارے گھروں میں رہائش رکھ لی گئی ہے، یعنی تمہارے گھر کسی اور کے ہاتھے چڑھ گئے، تمہاری بیویوں نے پھر سے شادیاں کر لی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مردہ لوگوں سے خطاب تھا۔ ایک دفعہ زندوں سے بھی یوں فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرۃ و ارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرۃ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ دنیا دن بدن منہ پھیرتی جا رہی ہے اور آخرت روز بروز قریب آتی جا رہی ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہر ایک کی مستقل اولاد ہے۔ تم دنیا کی اولاد نہ بنو بلکہ آخرت کی اولاد بنو۔ آج کے دن عمل کر لو مگر حساب نہ ہوگا، اور کل کے دن حساب ہوگا مگر عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ دنیا یہ دنیا کی بے ثباتی، یہ دنیا کی بے ثباتی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ دنیا کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آسانی فرمائے۔ یہ دنیا صرف 2 دن کی ہے، آخرت ہمیش ہمیش کی۔ حقوبہ 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 لکھا ہوا ہے، آخرت کے لیے لکھا حقوبہ، حقوبہ کی زندگی، ہمیش ہمیش کی زندگی ہے آخرت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ احکام الجنائز، میت کو غسل دینے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور جنازے کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کی تدفین سے فراغت پائے، تو وہ شخص 2 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے، جن میں ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر چلا آئے، تدفین میں شریک نہ ہو، تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ سمجھ آگے قیرات کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا تھا کہ قیرات کا پیمانہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں اس میں بڑا بھائی چارہ نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جان کے اتنا ثواب لکھ دیا تاکہ بیچارے جو غریب لوگ مرتے ہیں ان کے بھی، ورنہ ان کا بیچاروں کا کون والی وارث ہوتا جو پردیسی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کا اتنا اجر و ثواب بتا دیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور جنازے کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کی تدفین سے فراغت پائے، تو وہ شخص 2 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے، جن میں ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر چلا آئے اور تدفین میں شریک نہ ہو، تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔
जनाजे को तेज कदम ले जाना मसनून है। अलबत्ता ये ख्याल है कि मैयत को हरकत और इसराब ना हो, तेज कदम से जनाजा लेके जाएं, लेकिन ये ना हो कि जनाजा हिलने लगे, मैयत हिलने लगे, यानी इतनी भी तेजी नहीं है, मतलब बड़े कदम उठाएं लेकिन सुस्त रवैया ना रखे, सुस्त रवि ना रखे। अमूमन देखने में आता है कि अगर जनाजे को तेज कदम ले जाया जाता है तो कुछ लोग उससे मना करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ले जाने पर इसरार करते हैं। ये बात गलत है, जनाजा तेज कदमों ही से ले जाना चाहिए। चुनाचे आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जनाजे को तेज कदमों से ले जाया करो, अगर वो नेक है तो कब्र उसके लिए खैर है, यानी अच्छी मंजिल है, नेक जगह है तो उसको जल्दी से नेक जगह पहुंचाओ। अगर वो नेक है तो कब्र उसके लिए खैर है, यानी अच्छी मंजिल है, जहां तुम तेज चलकर उसको जल्दी पहुंचा दोगे। और अगर उसके सिवा दूसरी सूरत है, यानी जनाजा नेक आदमी का नहीं है, बुरे आदमी का है, तो एक बुरा बोझ तुम्हारे कंधों पर है, तुम तेज चलकर जल्दी से इसको अपने कंधों से उतार दोगे। क्या फरमाया अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जनाजे को तेज कदम ले जाना मसनून है, अलबत्ता ये ख्याल रखा जाए मैयत को हरकत तो इस्तराब ना हो, यानी मैयत ना बिखरे, यानी अब ये हो कि वो हिले जाए ऐसे नहीं। अमूमन देखने में आता है कि अगर जनाजे को तेज कदम ले जाया जाता है तो कुछ लोग उससे मना करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ले जाने पे इसरार करते हैं। ये बात गलत है, जनाजा तेज कदमों ही से ले जाना चाहिए। चुनाचे आप जनाब ससम का इरशाद है, जनाजे को तेज कदमों से ले जाया करो, अगर वो नेक है तो कब्र उसके लिए खैर है, यानी अच्छी मंजिल है, जहां तुम तेज चलकर उसको जल्दी पहुंचा दोगे आराम में, सुकून में। और अगर उसके सिवा दूसरी सूरत है, यानी जनाजा नेक आदमी का नहीं है, बद आदमी का है, तो एक बुरा बोझ, एक बद आदमी का बोझ तुम्हारे कंधों पे है, तो एक बुरा बोझ तुम्हारे कंधों पे है, तुम तेज चलकर जल्दी से उसको अपने कंधों से उतार दोगे। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। तो प्यारी बहनों, कोशिश किया करें कि जो पुराने असबाक हैं उसको दोहराया करें और हमारी जो वीडियोस हैं उसको जरूर देखें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो आपने पढ़ा होगा ना उसको वीडियो की शक्ल में देखेंगे तो बिल्कुल पक्का मजबूत हो जाएगा। याद रखें मेरी बहनों, ये जो नहलाने का काम है मैयत को, इसको इसको मायूब ना समझे, इसको बुरा ना समझे, इसको ऐब वाला ना समझे। आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पर कितनी औरतें बैठी हैं इस बात को जानती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके साथ मिलकर ही मैंने अब तक पता नहीं कितने ही अल्लाह ताला के हुक्म से मैयतों को गुस्ल दे दिया। और मैं पहले कह देती थी इतनी, लेकिन अब मैं नहीं कहती कि कहीं कोई थोड़ा सा रद्दो बदल ना हो, कोई कमी पेशी ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा मैयतों को अल्लाह पाक ने मेरे से गुस्ल दिलवाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो गुस्ल कैसे देंगी, जब गुस्ल करना करवाना सीखेंगी, और इंतहाई आसान है, यकीन करें इंतहाई आसान है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम इसकी वर्कशॉप लेकर आएंगे, यानी वर्कशॉप से मुराद ये है कि आप सबको जमा करके एक दिन इंशाल्लाह ताला ये गुस्ल का तरीका लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी, और इंशाल्लाह ताला आइंदा से ये भी वादा करें कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि मैयत को गुस्ल देने के लिए आपको बुलाया जाए या नहीं भी बुलाया जाए, तो आप अपनी खिदमात पेश करें और कहें कि भाई मैं इसको गुस्ल दूंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ताकि मैं आज ऐसी हो जाऊं गुस्ल देने के बाद कि जैसे मुझे मेरी माँ ने जना हो, यानी मेरे नामा अमाल में कोई एक गुनाह भी बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ये तो कहा, ये बात, ये फरमान मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये ये फरमान उनका है जिनकी इज्जतों की वजह से हमारी इज्जत है, जिनकी वजह से हम भी इज्जत के काबिल हो गए हैं। और आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अल्लाह की बात है, और अल्लाह की बात के अलावा, अल्लाह की रजा के अलावा कभी किसी नबी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की है। यानी नबियों ने अल्लाह ताला को ऐसे मानना है जैसे जैसे मानने का हक है। अल्लाह तबारा ताला हमें भी सही तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तरह से अल्लाह की फर्मा बरदारी करने का
اللہ تعالیٰ तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अहज़ाब का माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज जो है, आज का सबक जो है वो पाया तकमील तक अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे नबी, ए नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा बनाकर क्या चीज, शाहिदों गवाही देने वाला, व मुबश्शिरों बशारत देने वाला यानी खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरा और डराने वाला। यानी एक बात याद रखें कि शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा यानी एक बंदा जो आपको देख रहा है, ठीक है ना, वही आपकी गवाही दे सकता है ना। अब मुझे ये बताए ना कि कैसे आपसे बताऊं, जैसे वो कश्ती जो पता नहीं यमन ले जा रही थी, कौन ले जा, अभी थोड़े दिन पहले, तो वो कश्ती डूब गई, कितने लोग थे, हम में से किसी को नहीं पता क्योंकि हम वहां थे नहीं, तो हम उसकी गवाही नहीं दे सकते कि फला था और फला नहीं था। समझ आ रही है ना। तो इसलिए याद रखें कि अब जैसे मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त मेरा लेट कर बयान सुन रही हैं या खड़े होकर बयान सुन रही हैं या कोई काम करते हुए बयान सुन रही हैं या बैठकर अदब के साथ कुरान मजीद खोलकर बयान सुन रही है, ये तो वल्लाहु आलम, अल्लाह की बातें हैं। शाहिदों यानी गवाही देने वाला, यानी अल्लाह तबारक ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत भी करेंगे। और एक बात यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मैंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिदों यानी गवाही देने वाला, व मुबश्शिरों व नज़ीरा और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। और याद रखें कि जिसके गवाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए, उसका तो बेड़ा पार हो गया। उसको तो उसकी तो ऐसा जबरदस्त गवाह, यहाँ पर गवाही दो तीन सेंस में आ रही है, तीनों को बताती हूँ मैं इंशाअल्लाह। ए नबी, हमने बेशक आपको इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप गवाह होंगे और आप मोमिनीन को बशारत देने वाले हैं, कफार को, यहाँ पे देखें ना, मोमिनीन को बशारत देने वाले हैं, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हैं कि ये वाले बंदे जैसे अबू बकर, उमर फारूक और उस्मान गनी, अली और आपके सारे सहाबा के अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं इनको कि इन्होंने बेलौस होकर पूरी जान के साथ हके वफादारी और हके फरमाबरदारी अदा किया। ठीक है, तो वह मुबश्शिरों, तो अल्लाह और खुशखबरी देने वाले, तो हर नबी जो है वो नजीर और बशीर बनाकर भेजा गया है, यानी अल्लाह से डरवा, अल्लाह की नाफरमानियों से डराते हैं, अल्लाह के अजाब से डराते हैं, कब्र के अजाब से डराते हैं और कयामत की हौलनाकियों से डराते हैं, और ताकि हम डर कर एक अल्लाह की सही मायनों में इबादत करने वाले और उसके हुक्म मानने वाले बन जाए। तो ये डराने वाला कितना फायदेमंद है, जो हमें डरा रहा है कि बेटा कल तुम्हारा पेपर है, जल्दी से तैयारी कर लो, कल तुम्हें 4 चैप्टर सुनने हैं तुम्हारी टीचर ने। अब मुझे बताएं कि ये डराने वाला हमारे हक में बेहतर है या हमारा दुश्मन है। तो आप सोच लें कि ये हमारा किस कदर, हमारा कितना मोहनस और गमखार है कि ये हमारी फिक्र कर रहा है। तो ए नबी, हमने बेशक आपको शान का रसूल बनाकर भेजा है। ए नबी पास असम, आपकी शान निराली है। आप ऐसे रसूल हैं कि आप गवाह होंगे और आप मोमिनीन के बशारत देने वाले और कफार के डराने वाले हैं। और सिराजम मुनीरा, और आप क्या है, आप जो है एक रोशन चिराग है। मैंने कल आपको पूरी चिराग की जो है ना वो डेफिनेशन बता दी थी, तारीख कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोशन चिराग क्यों कहा गया और चिराग क्यों कहा गया। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज क्यों नहीं कहा, चिराग क्यों कहा, सूरज क्यों नहीं कहा, वह शम्स यानी इस तरह क्यों नहीं कहा कि वो सूरज है। इसलिए कि सूरज की रोशनी में सबको नजर आ रहा होता है, और चिराग की जरूरत पड़ती है जब अंधेरा हो। तो सूरज अब देखे ना, इस वक्त हमें सूरज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त हमें चिराग की कोई जरूरत नहीं है ना। हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, माशाल्लाह लाइट भी बंद कर दें तो अल्लाह का शुक्र है कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो सूरज नहीं कहा, इसलिए चिराग कहा कि चिराग की वहां जरूरत पड़ती है जहां अंधेरा हो। तो अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबको अंधेरों से, जहालत के अंधेरों से निकालकर
جو ہے تاریخیوں سے جہالت کے نکال کے ہمیں اللہ پاک جو ہے اللہ کے نبی جو ہے وہ سرور کونین ہمیں جو ہے ہم سب کو روشن اور کامیابی کے راستے پہ لے کے آئے. وبشر المومنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنین کو بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اس لیے کہ اور یہ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل اور بڑا بڑا اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، بڑا ہی فضل ہونے والا ہے. یقین کریں یہ جو آپ کی راتوں کی تہجدیں ہیں، یقین کریں یہ جو کلمے کے ورود ہیں، یقین کریں یہ جو کلمے کے ورد ہیں، اور یقین کریں یہ جو آپ کے روزے ہیں، یقین کریں یہ جو گالیاں کھا کر چپ رہ جانا ہے، یقین کریں کہ اپنا حق دوسرے کو حق دے دینا ہے، یقین کریں یہ جو غصے میں آپ نے صبر و ضبط کا دامن تھام لیا ہے، یقین کریں کہ سخت گرمی کے جو روزے آپ نے رکھ لی ہیں، یقین کریں کہ جو آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے آپ اسے پوری بلکہ اس سے زیادہ ادا کرتی ہیں، جبکہ آپ کا دل بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ 4 لاکھ روپے زکوٰۃ میں چلے گئے میرے. الحمدللہ رب العالمین. ایک آدمی نے، ایک جاننے والے نے میرے سامنے زکوٰۃ نکالی، اس کی زکوٰۃ پتہ کتنی نکلی؟ یقین کریں اس کی زکوٰۃ جو ہے تقریباً 13 لاکھ روپے نکلی، بلکہ اس سے اوپر نکلی. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایسے یوں لا کرنا اس نے یہ زکوٰۃ کے جو ہے وہ دیے الحمدللہ. تو اتنی خوشی ہوئی کہ میرے دل سے دعا نکلی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اسی طریقے سے میں نے اپنے مطلب بھتیجے سے کہا کہ بھائی تم لوگ اس طرح سونا کیوں لیتے ہو، یعنی یہ سونے کی اینٹ وغیرہ یا بسکٹ کیوں لے لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پپو آپ ہم لوگ سونا اس لیے لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے اور غریبوں کا بھلا ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. چاہے وہ دنیا دار تھا کیا تھا، لیکن بات کتنی خوبصورت کر گیا، کہتے ہیں نا سونے والی بات کر کے چلا گیا کہ پپو آپ خوش ہوا کریں کہ ہم اس کی سونے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے. اللہ، میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے کہ تمہیں بھی نہ پتہ چلے، اتنا تمہیں نوازے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جن کی سوچیں اچھی ہوتی ہیں نا، جن کی جو کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس 1 کروڑ ہے 2 کروڑ ہے، یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، مجھے اس بات پر بھی افسوس نہیں ہوتا کبھی کہ بھائی میں زکوٰۃ کیوں نہیں دیتی، میں صاحب نصاب ہی نہیں ہوں، زکوٰۃ ہی نہیں دیتی. لیکن اس پر مجھے بڑی خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آنا، اور نہ میں نے یہ سب کچھ رکھا الحمدللہ. اس کے بدلے ایک بھاری سودا خریدا الحمدللہ، جو مجھے یقین کرے کہ جنت کا سودا ہے انشاءاللہ. تو میری تو آپ کو صرف بتانے کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اپنے زیورات کو اللہ کی راہ پہ لگا دیں گے. میرے سامنے ادھر ہی بیٹھی ہیں آپ کے پاس، ان میں سے 1-2 بہنیں ہیں جنہوں نے سونے کے سیٹ بھیجے، پورے اپنے کڑے اٹھا کے بھیجے، سب کچھ بھیجا. اور کتنا میں نے دل میں سوچا کہ انہوں نے تو جنت میں گھر بنا لیا اپنا، یہ جنت کے زیورات پہنیں گی. تو بڑی ہی مجھے اچھا لگا کہ اللہ کی راہ میں اس طرح نکالا. تو الحمدللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے جذبے ہیں. اس لیے یہ جذبے ہیں کہ ان کو کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے ہمیں. اگر ان کو شک ہو تو شبہ ہوتا تھا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا، تو کبھی اتنا پیسہ نہ نکالے کوئی. یہ زکوٰۃ وہ بندہ نکالتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم آج اس پر، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ تمہارا یہ زکوٰۃ جو ہے پیسہ، یہ تمہارے باقی مالوں کو پاک کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ کا پیسہ کیا ہوا؟ برا نہ مانیے کہ میں ایک بات کہوں، جب مثال کے طور پہ آپ کے دوپٹے پہ نعوذ باللہ گندگی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دوپٹے پہ گندگی لگ گئی ہے. اب جو ہے آپ کا دوپٹہ جب گندگی کو آپ دھو لیں گے تو کیا ہوگا؟ پاک ہی ہو جائے گا نا، صاف ہو جائے گا نا. آپ کو خوشی ہوگی نا، ہائی اس پہ گندگی تھی، بدبو آ رہی تھی، اب یہ پاک ہو گیا. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے مال کا گند ہے، باقی مال کو پاک کر دیتا ہے. یعنی یہ جب آپ نکالتے ہیں تو یہ سے باقی کا یہ تو ایک طرح سے سمجھ لیں آپ کچرا ہے. سمجھانے کو بتا رہی ہوں، اب اس پر نہ مجھے آپ وہ پکڑیے گا نہیں، میں صرف آپ کو سمجھانے کو بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا بقیہ مال اللہ پاک کر دیتے ہیں، اور پاک کر کے اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں کیا، بس آپ
قرآن، چھوٹی سی ایک بات کروں، قرآن کے احکامات پہ، اللہ کے احکامات پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی پہاڑ کو دیکھ کے چڑھنا شروع کریں تو آپ سوچیں ہائے اللہ کیسے چڑھوں گا، لیکن جب آپ چڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرماتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ پہاڑ کی ایج پر پہنچ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں، اور آپ ایک روشن چلا گئے، اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ یعنی آپ نے جو زکاتیں دی، آپ نے جو خیراتیں دی، آپ جو راتوں کو جاگی، آپ نے جو 5 وقتہ نمازیں پڑھی، آپ نے جو ختم نبوت کا کام کیا، تو یاد رکھیں کہ آپ کسی وقت بھی آپ کا رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے اور آپ کو انعام ملنے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، یعنی کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، ابھی اس دور میں بھی آپ کافروں اور منافقوں سے نہ ڈریں، اور اپنے جو دنیا دار لوگ ہیں ان سے نہ ڈریں، اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے، والمنافقین ودعا اذاہم، اور جب ان کی طرف سے کوئی ایذا پہنچے، کوئی آپ کو ولا تطیع الکافرین، نہ اطاعت کیجیے کافروں کی، نہ بات مانیے کافروں کی، نہ کافروں کے نقش قدم پہ چلیے، والمنافقین، اور نہ منافقوں کے نقش قدم پہ چلیے، ودعا اذاہم، اور ودعا اذاہم، اور خیال نہ کریں ان کا، یعنی ان کے دفع دور کریں، یعنی ان کی باتوں کو نا اپنا دل نہ دکھائیں، ٹھیک ہے نا، تو اور خیال نہ کریں ان کا ایذا دینا، وتوکل علی اللہ، اور آپ بھروسہ کیجیے اللہ رب العزت پہ، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہیں، بہترین کام بنانے والے ہیں۔ تو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی الحمدللہ، اس میں ویسے کوئی ایسی کچھ سمجھانے والی بات تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 5ویں بات یہ کہتے ہیں کہ آپ سراجم منیرہ ہیں، یعنی آپ سرتاپا یعنی سر سے لے کے پاؤں تک نمونہ ہدایت ہونے میں بامنزلہ ایک روشن چراغ کے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، ہر عمل کی سر سے لے کے پاؤں تک کے نقشہ جو اللہ کے نبی کا ہے، جو حلیہ نبی کا ہے، اس کو اختیار کیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو جو ہے اپنا اس کا امپلیمنٹ کی جائے، اس کو اپنے اندر اتارا جائے، اس کو اس کی اتباع کی جائے۔ یا مثل آفتاب کے ہیں، آپ کیا ہے بامنزلہ ایک روشن چراغ کے ہیں، یا مثل آفتاب کے ہیں۔ آفتاب کہا گیا، آفتاب کسے کہتے ہیں بھائی؟ آفتاب، مہتاب، مطلب یہ کہ آپ آفتاب نبوت و ہدایت ہیں، جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہتی، سب روشنیاں اسی نور اعظم میں محو اور مدغم ہو جاتی ہیں۔ اب آفتاب روشن تھا نا، سورج، تو اس میں آپ 1 کروڑ بلب جلا دینا، صبح 12 بجے آپ 1 کروڑ وولٹ کے بھی بلب جلا دینا، ایک مثال کے طور پہ دے رہی ہوں، 1000 وولٹ کے آپ 100 بلب جلا دیں، تو آپ کو جو ہے سورج کی روشنی میں کہیں تیزی نہیں آئے گی، اس کی اتنی روشنی رہے گی، اس سے کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ چھٹی بات، یعنی سورج کی روشنی خود اتنی روشن ہے کہ ہمارے بلب، ہمارے چراغ اس کو کچھ نہیں فائدہ دے رہے، بلکہ اس کی روشنی ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمانداروں کو خوشخبری دیجئے، ان پر اللہ کا بڑا فضل ہونے والا ہے، یعنی آپ کے واسطے سے دنیا میں انہیں سرفرازی اور غلبہ نصرت جو ہے ملنے والا ہے، اور آخرت میں عفو و مغفرت اور اجر عظیم اور دائمی نعمتیں عطا فرمائے گا، یعنی ایسی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ چھینے گا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی 2 نعمتیں آپ کو عطا فرما دے گا، جو 2 نعمتیں اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے تو خدا کی قسم دنیا میں آپ سے بڑا سیٹ، آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلی نعمت کہ اللہ تبارک تعالیٰ لافانی ہے، اللہ تعالیٰ لافانی ہے، اللہ تعالیٰ لافانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو زوال نہیں ہے، اللہ نے مٹنا نہیں ہے، اللہ نے نعوذ باللہ فنا نہیں ہونا۔ تو اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دے دے کہ آپ نے فنا نہیں ہونا، پھر آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کیا آپ کو پتا ہے آپ کتنی مزیدار لائف گزرے گی، یہ مرنا ہی نہیں ہے، فکر اور فاقہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری نعمت کون سی ہے کہ کن فیکون، کہ آپ جو کچھ کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ اسی وقت کر دے، اسی طرح، یعنی کن فیکون، جیسے آپ
یعنی اللہ جیسے اللہ کہتے ہیں نا کن تو فیکون ہو جاتا ہے، ویسے جنت میں جا کے آپ جو کچھ کہیں گے آپ کہیں گے ہو جا اور ہو جائے گا۔ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آج حلیم کھانے کا جو آپ دنیا میں بناتی تھی، آپ کہیں گی کہ حلیم کے لیے بس سوچیں گی تو حلیم بن کر آپ کو سامنے آ جائے گی۔ آپ کو وہ جو 2 گھنٹے حلیم بنانے کے لیے گرمی میں سڑنا پڑتا ہے وہ نہیں ہوگا، مسالے نہیں پیسنے پڑیں گے، دالیں نہیں پیسنی پڑیں گی، بلکہ ورنہ کھوٹنا پڑے گا، بلکہ حلیم بنی بنائی آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب رہ گئے کافر اور منافق جو آپ کی تصدیق نہیں کرتے اور آپ پر بہتان باندھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ لو اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، نعوذ باللہ۔ ان کی بکواس دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے عالی رتبہ اعلیٰ کردار کوئی ہو نہیں سکتا، نعوذ باللہ کہ وہ اپنی بہو پہ نظر رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا نا کہ ماں کانا محمد نابا، کہ محمد تو تمہارے میں سے کسی مرد میں سے تمہارے کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے، تو بہو کہاں سے آگے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ پاک نے بھی ان کو وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسی چپیڑ، ویسے ہی کیا اللہ نے، ایک آیت سے ان کے سارے وہم و گمان ختم کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم جتنے بھی مرد کھڑے ہو ان میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہیں ہے تو پھر باپ ہی نہیں ہے، تو پھر بہو کا کہاں سے کنسپٹ آ گیا؟ کوئی اس کے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہو ہے ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے شادی کی؟ اپنی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جہش سے شادی کی، جو کہ ایک غلام حضرت زید بن حارثہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو ان سے اللہ کے نبی نے ان کی شادی کی تھی تاکہ غلام اور آقا کا فرق اسلام میں ہے کہ مٹا دو۔ نہ کوئی یہاں پر نہ کوئی دیکھیں یہاں پر اس دنیا میں نہ کوئی اچھا ہے آپ سے، نہ کوئی برا ہے آپ سے، یعنی آپ اپنا خود محاسبہ کیجئے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی حسب نسب نہیں ہے، بڑھ کوئی آپ سے، یعنی آپ اگر ذات کے میں کیا کہتے ہیں راجپوت بھی ہیں یا جو بھی ذاتیں ہیں تو آپ سمجھے سب سے اعلیٰ ذات ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذات و پات کو ختم کر کے متقی کو سر فہرست کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہو، مجھ سے ڈر ڈر کے چلتا ہو، میری نافرمانیوں سے بچتا ہو۔ یہ ہے ایک کیلیپر، یہ ہے اسکیل، یہ ہے پیمانہ جس میں اللہ نے تولنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی بات کا برائی نہ مانیں، آپ ان کے اعتراضات کو منہ نہ لگائیں، اپنے آپ کو دکھی مت کریں، اللہ جو حکم دے اس کے کہنے یا کرنے میں کسی کافر اور منافق کے کہنے کی پرواہ بھی نہ کریں۔ بس اگر یہ بدبخت زبان یا عمل سے آپ کو ستائیں، جیسے کہ اس واقعے میں آپ کی طرف سے تبلیغ فعلی تھی اور ان کی طرف سے اذیت قولی تھی، یعنی آپ نے نکاح کر کے تبلیغ فعلی کیا، یعنی ایک فعل کو کر کے اس کی تبلیغ کری، اس کو ایک فعل کو کر کے اس کو عام کیا، اس کی پہچان کرائی اللہ کے شریعت کی، اور انہوں نے کیا کہ اذیت قولی دی، آپ کو زبان سے نعوذ باللہ اذیتیں دی۔ تو اس کا خیال نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ کافی کارساز ہے، وہ آپ کو ہر ضرر سے بچا لے گا۔ یہاں آیات میں کے 6 اسماء اسماء صفات کا ذکر فرمایا گیا، شاہد مبشر نذیر داعین سراج منیر، ان کی یعنی شاہد یعنی گواہ، نذیر مبشر وہ کرنے والا خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا، داعین بلانے والا، سراجن چراغ کو کہتے ہیں، منیر روشن چراغ، ٹھیک ہے حضور۔ ان کے علاوہ متزائل اسماء صفات بھی مختلف صورتوں میں ہیں۔ اچھا اب یہ تمام کے تمام نام آپ اپنے بیٹوں کے، اپنے پوتوں کے اپنے نواسوں کے بھی رکھ سکتے ہیں، شاہد بھی رکھ سکتے ہیں، مبشر بھی رکھ سکتے ہیں، نذیر بھی رکھ سکتے ہیں، داعین سراجن منیر بھی۔ اسی طرح عبداللہ بشیر، عزیز حریص رؤوف الرحیم، آمین مزمل مدثر مذکر، یہاں پہ اور بہت سے نام ہیں۔ تو ان کے علاوہ حدیث میں اور اسماء صفات آئے ہیں، بعض محدثین نے 99 نام بتائے، بعض نے 300 اور بعض اہل علم نے 1000 تک آپ کے نام گنوائے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمائے،
ہمارا سب کا سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، درود و سلام پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم صحیح معنی میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کریں۔ اب ایسا ہے کہ میری پیاری بہنوں، نماز کے اوقات میں کچھ چینجز کری جائے گی، یعنی نماز کے اوقات میں تو چینج ہو رہی ہے، ہماری میٹنگ کے اوقات میں کچھ چینجز ہونی ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو ہے مینجمنٹ سے، اپنے جو ہے معاونین سے مطلب مشورہ کر کے انشاءاللہ اگلی دفعہ میرے خیال میں پیر سے ہمارے اوقات کا جو ہے چینج ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں نا بالکل نماز قریب قریب آ گئی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ صرف 2 منٹ 3 منٹ جو ہیں وہ اس میں لگا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یہ محفل خالی نہ رہے۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت۔ اچھا، مجھے نام پیش کیے تھے اور میں نے آپ لوگوں کو امید ہے شاید بتا دیے تھے، اس دفعہ بھی جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل کر دوں گی، مجھے یاد نہیں آ رہا، تو بہرحال اس دفعہ بھی۔ اور اچھا جی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے جن کی حاضری اس دفعہ بھی ماشاءاللہ 95% اور 90% رہی ہے، ان کو بھی ہماری طرف سے کلمہ اور جو بھی ہے درود اس کا ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کے نام انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں ایڈمن گروپ میں ڈال دیے ہوں گے یا ڈال دیے جائیں گے، ورنہ میں کل انشاءاللہ بتا دوں گی۔ تو اپنی حاضری کو 100% حاضری کو لازمی بنائیے۔ ہاں، کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہو یا مہمان آ جائے یا کوئی کسی کام سے باہر جانا پڑ جائے، تو ایک بہن 2 بہنیں تو مجھے کہتی ہیں کہ ہم تو اپنی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ہینڈ فری لگائے رکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں ہر حالت میں۔ تو میں ان کے اس جذبے بھی قدر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور آپ کو بھی جو ہے اس طرف جو ہے دعوت دیتی ہوں کہ اس میٹنگ کو نہ چھوڑا کریں، اور سب سے اہم یہ اور دعا جو ہے وہ بھی نہ چھوڑا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت درجہ شفیق باپ اور استاد کی چاہ، یعنی اب آپ سوچ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہوتی ہے شفیق باپ اور استاد کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی کمزور اولاد اور کمزور شاگرد بھی کامیابی حاصل کر لیں، اور اس سے ہزاروں اور لاکھوں گنا زیادہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہت رکھتے تھے کہ ان کی گناہ گار امت بھی نجات حاصل کر لے۔ جیسے ماں باپ چاہتے ہیں نا، استاد چاہتا ہے کہ میرے شاگرد جو ہے نا ٹاپ آف دا لسٹ جائے، میرے شاگرد جو ہے کسی معاملے میں مار نہ کھائے۔ استاد یقین کریں، مجھے نہیں پتا وہ سنا ہے کہ استادوں کی کمی ہوگی اس طرح کے، لیکن آپ یقین کریں، میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں، اللہ معاف کرے، اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ رب العالمین کے جس کو بھی پڑھایا اور الحمدللہ ابھی بھی پڑھا رہی ہوں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک ایک لفظ ان کو سمجھاؤں، تو چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ الحمدللہ رب العالمین عربی ہو، تو تھوڑی تھوڑی کر کے سمجھاؤں، کیسے بھی سمجھاؤں۔ تو جس محبت سے استاد سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کہیں زیادہ محبت ہم سے رکھتے ہیں۔ جس محبت سے باپ اور ماں جو ہے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ جب صاحب دل آدمی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شفقتوں کو سنتا ہے تو اس کا دل اسے مجبور کرتا ہے کہ ایسی با وفا ذات کی مخالفت اور سرکشی چھوڑ کر فرما برداری اور اظہار محبت والی زندگی اپنا لے۔ میری پیاری بہنوں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ پسند تھا، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت سے نفرت تھی۔ میری پیاری بہنوں، غیبتیں چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی اپنے چہرے کو ڈھانک لو، اپنے جسم کو ڈھانک لو۔ میں آپ کو بارہا یہ بات بتا رہی ہوں کہ اس پردے کی برکت سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں کس طرح قسم کھا کے آپ کو بتاؤں، قسم کے بغیر ہی آپ مان لیں کہ میں کسی جگہ کوئی کام کرانے جاتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اور عورتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں جو بے پردہ ہیں، لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھتی ہوں کوئی نہ کوئی اللہ والا مجھے میرا کام کروا کے مجھے گھر واپس بھجوا دیتا ہے کہ جو پہلے ان کو دے دو، کوئی بات نہیں جی، پہلے ان کو دے دو، پہلے ان کا کام کر دو۔ تو یہ میرا نہیں ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے حلیے کو اختیار کرنے پر اللہ کا انعام ہوا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا مجھے قرآن تو سناؤ. میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا اس کے باوجود آپ کو پڑھ کر سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی. جب میں اس آیت پہ پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے لاویں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال یہی کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اے کاش ہمارے پتھر دل بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نرم ہو جائیں اور ہماری بنجر آنکھوں میں بھی غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر روانی آ جائیں اور چشمے ویرات چشمے تر بن جائیں. اے کاش ہماری آنکھوں میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنکھوں میں ہماری آنسو آئیں. اے کاش کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری محبت کریں. اے کاش کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حیا اور شرم والا بنا دے. اے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وفا کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم یاد رکھیں کہ قادیانی اپنے جھوٹے نبی کے سچے وفادار ہیں اور ہم اپنے سچے نبی کے جھوٹے وفادار ہیں. میں اس میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں کہ جو وفا کا حق ہے وہ عطا نہیں کر رہے ہوں. خدارا ہمارے جگہ یعنی ہمارے تقریباً 6 یا 7 یا 8 کے قریب ماشاءاللہ گروپ کام کر رہے ہیں ختم نبوت پہ. یقین کریں کہ میں نے جو گروپ میں کام کیا شبان ختم نبوت کے تحت وہ بہت مشکل کام تھا. یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ جب نہیں ہو پاتا تھا اتنی بڑی کیسٹوں کو ریکارڈنگ کو سننا اس کو ایک لفظ لکھنا پھر ایک لفظ لکھ کر اسے بار بار دہرانا اور اس کے بعد پھر اس کی اپنی آڈیو بنا کر بھیجنا. جبکہ آج تک کسی آڈیو کو انعام نہیں ملا. 20 آڈیو میں کسی آڈیو میں بھی مجھے انعام نہیں ملا لیکن کرتے رہتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. تو آپ یقین کریں آپ کے لوگوں کے لیے تو اتنا آسان کر دیا ہے کہ وہ 17 منٹ کی کیسٹ وہ 18 منٹ کی کیسٹ وہ صرف 4 منٹ کی کیسٹ یا 3 منٹ کی کیسٹ بنا کے نا آڈیو بنا کے بھیجی جاتی ہے جو کہ ایک ہفتے میں آپ نے صرف 1 دفعہ سننی ہوتی ہے. 2 دفعہ سن لیں 3 دفعہ سن لیں 3-4 منٹ میں کیا آٹا گھننے لگے وہ لگا لیں سن لیں بار بار سن لیں. اس کے بعد جو سوال ہے اس کا زبانی جواب آڈیو پہ دے دیجئے وائس میسج میں وائس نوٹ میں. بس اتنا سا تو کام کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی عقیدہ ختم نبوت پر جو شخص کام کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس کسی نے 2 گھنٹے بھی کام کر لیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرمائیں گے. یقین کریں جنت میں جانے کا شارٹ کٹ میتھڈ ختم نبوت میں ناموں سے رسالت کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے محافظ بن جائیں پہرے دار بن جائیں گارڈ بن جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ محافظ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے بادشاہ کے کہ نہیں؟ تو سب سے بڑی آپ کے لیے تو ایک بہت بڑی جو ہے خوشی کی بات ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پالیں گے. گارڈ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ چلتا ہے. بادشاہ دائیں مڑتا ہے گارڈ دائیں مڑ جاتا ہے. بادشاہ بائیں مڑتا ہے گارڈ اس کا محافظ بائیں مڑتا ہے. جیسے جیسے بادشاہ چلتا ہے اس کے پیچھے اس کے گارڈ ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی ان کی عزت کی ان کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر لی اس بات کی حفاظت کر لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی انہی کا سکہ چلے گا انہی کی بات چلے گی انہی کی شریعت چلے گی انہی کے قوانین چلیں گے. خدا کی قسم یہ بہت اہم کام ہے اس کی طرف توجہ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بہنوں میں سے کچھ بہنیں بہت پریشان ہیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ سحر کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اللہ عائشہ کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کو اپنے گھروں میں سکون قلبی عطا فرما دیجئے، ان کے شوہروں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ان کے شوہروں کو ایسی ہدایت عطا فرما کہ جیسے حضرت بی بی فاطمہ کے شوہر حضرت علی تھے، ایسی محبت ان میں جاری و ساری فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، اللہ عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہم سے محبت کا اظہار فرمائیے۔ یا خفی لطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اے چھپی ہوئی محبت کو رکھا ہے، اے چھپی ہوئی محبت دل میں رکھنے والے اللہ اپنی محبت کا اظہار کر دے۔ اے اللہ اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے پیار کریں اور ہمارے سے محبت کا اظہار کریں۔ اے اللہ، اے اللہ ہر عورت کی، ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے اس کی جو ہے وہ اس کی محبت کا اظہار کرے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ جس کے گھر میں ماشاءاللہ نکاح کی عمر تک بچیاں پہنچ گئی ہیں، بچے پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے نیک زوج عطا فرما دیجئے۔ اللہ نیک در نیک گھر کا فیصلہ فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، یا اللہ بین، شفیفہ، مانور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، صدف، خدیجہ، شائستہ، نمرہ، ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ عبداللہ کی اور حمزہ کی بیماری کو دور فرما دیجئے، عبداللہ اور حمزہ کی بیماری کو دور فرما دیجئے، عبداللہ اور حمزہ کی بیماری کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری مینجمنٹ کی اہلیہ رضوان الہی اور اہلیہ محمد حسین ان کی بہن کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ تمام علماء دین، علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ تمام علماء دین کو، تمام علماء اسلام کو، حضرت جی کو، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ نازیہ، دلیپ، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، اللہ تبارک تعالی ہمارے بیٹے عمیر آصف کو بھی ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے۔ نازیہ کو، مومنہ کو، عائشہ، جنید کو، حمزہ کو، سنبل کو، عنایت کو، عادل کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بس آپ ہی میری عزت رکھتے ہیں، آپ کی اس محفل میں یقیناً کوئی آپ کا بہت پیارا ہے، اللہ اس کے طفیل آپ واقعی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ایک بہن ہے، ان کا اقامہ لگا دیجئے، اللہ ہم پہ احسان کر دیجئے، بلا شبہ آپ کے احسانوں کی برسات ہے ہم پہ۔ یا اللہ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، ان کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے۔ احمد نعمان نواز صاحب، ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ڈاکٹر ہمنا، ڈاکٹر عمیر اور فاطمہ کو، اسی طریقے سے اللہ عبداللہ کو اور اس کو عیشا کو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں معاہد کو قبول یعنی بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریہ، انس، سنبل کو اللہ نیک و صالح زندگی والا بیٹا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس وقت جو بہنیں اس وقت حاملہ ہیں ان کے حمل کی حفاظت فرمائیے، ان کو بہت آسانی کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم کے عظیم اللہ ہمارے جو میرے مفتی صاحب ہیں، یا اللہ جنہوں نے مجھے پڑھایا
ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے ملک پاکستان کا قرضہ اتار دیجیے، پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی ترقی عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ پاکستان میں پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا فرما دیجیے یا اللہ۔ پاکستان میں تمام نعمتوں کو اسلام کی اور ایمان کی نعمت کے ساتھ جاری ساری فرما دیجیے۔ تمام مسلمان ملکوں کی جو ہیں لوگوں کی، تمام مسلمانوں کی ہر ملک میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، اے اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں، اپنے افغانستان کے تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ خاص عطا فرما اللہ۔ ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔